کٹ کے نہیں تو کہ لاؤ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان الله والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صلى الله عليه مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں
ایک جھلک آج دیکھا گنبد خضرا کے مکے، ایک جھلک آج دیکھا گنبد خضرا کے مکے، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، شرم ایاس نہیں سامنے جایا جاتا، شرم ایاس سامنے نہیں جانا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ جو کیا ڈوبے محمد کے ترائے ہوئے ہیں، وہ جو کیا ڈوبے محمد کے ترائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ حاضر وانی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا
کفن میلا نہیں ہوتا. گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے. گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے. نبی کی نعت سن کے جو چمن میلا نہیں ہوتا. نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو. نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو. رہے جب تک یہ ہاتھوں میں رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے. میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے. ثنائے مصطفیٰ کرنے سے ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. رسول السلام علیکہ یا حبیب کہ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. کہ تجھ سے پاتے ہیں سب
सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखे कहे अपने रहमत, बरसता नहीं देखे कहे अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तेरा खा है तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खा है तेरे गुलामों से उलझे, हम उनके अजब खाने गुराने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सरकार के दर से तलब करते रहना चाहिए, और उसके तलब का बेहतरीन तरीका ये है कि आका की तवज्जुहात हासिल की जाए, और आका की तवज्जुहात के हुसूल का तरीका सबसे उम्दा और आला वो है जो मेरे रब ने बताया है। सुभान अल्लाह। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके फरिश्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलात भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलात भी भेजो और सलाम भी भेजो। ये सलात और सलाम जो है ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात बंदे को हासिल होती है। हदीस पाक में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी कोई मेरा गुलाम मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह तबारक व ताला मेरी रूह को उसकी जानिब मुतवज्जे फरमा देता है, और फिर सरकार उससे बेहतर सलाम अपने गुलाम को पेश फरमाते हैं जो गुलाम ने पेश किया है। सो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ही दर से किसी को सदाकत का रंग मिला है, सदाकत की चमक मिली है, किसी को अदालत की चमक मिली है, किसी को सखावत की चमक मिली है, किसी को शुजाअत की चमक मिली है, किसी को शहादत की चमक मिली है, आज भी विलायत की किसी को चमक मिली है। विलायत की चमक अगर आज भी लेनी है तो वो दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही से मिलेगी। आज हम खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दरमियान सैयद सादात हजरत पीर तरीक़त पीर सैयद मुद्दस्सिर हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया जलवा फरमा है। अहले खाना की इंतहाई तमन्ना और आरजू है कि आप अपना नूरानी बयान आखिर में बयान फरमाएं, और कोई ऐसे मोती जो है वो हमारी झोलियों की जानिब फेंकें ताकि उन मोतियों की बदौलत हमारे दिल भी जो है वो जगमगा उठे, हमारे दिलों के अंदर भी चमक पैदा हो जाए, हमारे दिल भी सरकार की मोहब्बत की चमक से जो है वो जगमगा उठे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो मैं गुजारिश करूँगा क़िबला पीर साहब से कि वो अपना नूरानी खिताब शुरू फरमाएं। सल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम।
الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا للناس حسنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تمام احباب آواز بلند پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں آمینہ دارا دلارا آ گیا آمینہ دارا دلارا آ گیا کھل پہ گلزار میں بسم اللہ کراں کھل پہ گلزار میں بسم اللہ کراں آگے سرکار بسم اللہ کراں نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں گودی وچ لے کے حلیمہ نے بھی اے ہو گیا آجا میرے لال میں بسم اللہ آگے
سردار میں بسم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ مقدسہ کے اندر عاجزانہ غلامانہ سلام عرض کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کی یہ محفل پاک جو محمد امین صاحب نے اپنے گھر میں سجائی ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آج کی اس محفل میں تو چاہتا تھا کہ حضرت علامہ صاحب بھی جیسا بڑا خوبصورت اپنا نورانی پیغام ہمیں دے رہے تھے، کچھ ہمیں اور آپ پیغام دیتے، لیکن آپ نے حکم فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم حضرت علامہ صاحب کے علم و عمل میں خدا اور برکتیں عطا فرمائے اور مزید درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ کا بالکل مختصر سا حصہ پڑھا ہے، جس میں میرا اور آپ کا رب کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ بھائی نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ہم سارے چمک خیرات مدینے والے آقا کی بارگاہ سے حاصل کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو جو میں کروں گا مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو سن کر اللہ رب العالمین اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دو مساجد ہیں، دونوں خضرا ہیں، ایک خطیب کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ چشتی صاحب بھی تشریف لے آئے، آپ ان کی بھی زیارت کریں۔ علماء حق کی زیارت کرنا بھی یہ سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے کہ میرے آقا لجپال مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہو، سرکار سے سچی محبت رکھنے والا ہو، وہ جب بھی سرکار کو بلاتا ہے میرے آقا اس کے ہاں چلے آتے ہیں۔ تو لگن سچی ہو، بکار سچی ہو، حضرات گرامی وہ پھر دل چمکانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آپ یا رسول اللہ کے دیوانے ہیں، یا رسول اللہ کی آواز بلند آنی چاہیے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو حضرات گرامی، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودیوں کا بچہ وہ پیار کرنے لگا۔ آپ اس کے ماں باپ اسے آقا کی بارگاہ میں نہ آنے دیتے، لیکن اس کی جب وہ موقع پاتا تو ایک ہی تمنا ہوتی کہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کے چہرہ والضحیٰ کی مجھے زیارت ہو جائے۔ آخر گھر والوں نے اسے بند کر دیا، گھر کے اندر ہی کہا کہ اب تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ تو جب بھی نکلتا ہے تو ہم تجھے ایک ہی جگہ پاتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہے۔ تجھے ہم جب بھی پاتے ہیں تو محمد عربی کے دیوانوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا جائے اور آقا کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جائے۔ انہوں نے اسے بند کر دیا، باندھ دیا، کہا آج کے بعد تو جا نہیں سکتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ غم مصطفیٰ کی بیماری لگ گئی۔ ایسی اس نوجوان کو بیماری لگتی ہے کہ وہ اب چرپائی پہ پڑ گیا،
پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بستر مرگ پہ پڑ گیا. اب حکیموں کے پاس لے کے گئے. انہوں نے کہا اس کا بچنا مشکل ہے, اس کی کوئی تمنا ہے, کوئی خواہش ہے, وہ اس سے پوچھ لو. ماں بھی کھڑی ہے سرانے, باپ بھی کھڑا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں بیٹا کوئی تیری تمنا ہے, تیری خواہش ہے؟ اس نے کہا ہے لیکن جانتا ہوں تم مانو گے نہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں حکیموں نے کہا ہے کہ تو زندہ نہیں رہ سکتا, کوئی بھی تمنا ہے؟ اس نے کہا وعدہ کرو, پھر جو میں کہوں وہ کرو گے. تھے وہ کافر لیکن وعدے کے وہ بھی پکے تھے. کہا جو بھی تو کہے گا اس وعدے پہ ہم عمل کریں گے. اس نے کہا پھر اگر عمل کرو گے, میری بات مانو گے, مجھ سے پوچھنے والوں میری ماں میرے باپ اگر پوچھتے ہو تو پھر کیا کرو, مجھے محمد عربی کے آستانے پہ لے جاؤ. اگر میری کوئی تمنا چاہتے ہو, میرا کوئی مقصد پوچھنا چاہتے ہو, میری زندگی کا حاصل پوچھنا چاہتے ہو, مجھے ایک مرتبہ چہرہ والضحیٰ کی زیارت کروا دو. وہ کہنے لگے تجھے کیسے لے کے جائے, تو چل نہیں سکتا ہے, تجھے وہاں کیسے لے کے جائے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے وہ اتنا لجپال آقا ہے, اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ, میری فریاد سونے کے حضور پیش کرو. میرا دل کہتا ہے میرے آقا مجھے زیارت کرنے میرے گھر آ جائیں گے. کہا تمہارا کام ہے لے جانا, ان کو پیغام دینا, میرے وہ آقا اتنے لجپال ہیں لوگوں, وہ میرے پاس آ جائیں گے. اب اس کے باپ آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے, حضور کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا سونیا میں جانتا ہوں میں کافر ہوں, لیکن کیا کروں, میرا اکلوتا جو بیٹا ہے سونیا آپ سے پیار کرتا ہے, آقا کرم فرماؤ. اب وہ حالت مرگ پہ پہنچ چکا ہے, اس کی ایک تمنا ہے مجھے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کروائی جائے. میں آقا کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آؤ گولڈے کے تاجدار سے پوچھو اس چہرے کا مقام کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شان سب بڑھیا. میرے اور آپ کے تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس صورت کے کیا کہنے جس کے بارے میں رب کہتا ہے والضحیٰ. اس چہرہ حضرات گرامی, وہ آقا کی وہ بارگاہ ہے. باپ کہنے لگا سونیا میرا بیٹا تو اس مقام پہ پہنچ چکا ہے, لیکن میری ایک حسرت ہے, تمنا ہے, میں اپنے بیٹے سے وعدہ کر چکا ہوں, کیونکہ بیٹے سے ہم نے پوچھا تیری کوئی تمنا ہے, تیرا کوئی مقصد ہے, تیری کوئی خواہش ہے, جار تو دنیا سے جانے والا ہے لیکن ہم پوری کر سکے. اس نے صرف اتنا کہا اگر میری تمنا پوچھتے ہو مجھے سرکار کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کروا دو. میرے آقا نے غلاموں کو فرمایا غلاموں تیار ہو جاؤ, کیونکہ ہم نے اس کے گھر چلنا ہے, جا کر اس اپنے غلام کا حوال دیکھنا ہے. جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دیکھا اس کی حالت بڑی عجیب ہے. جب چہرہ مصطفیٰ پہ نگاہ پڑی نا, خوشی کے مارے وہ گلاب کا پھول جو مرجھا چکا تھا پھر اس میں جان آ گئی, وہ پھول کھل اٹھا. اب حضرات گرامی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ آپ اپنی غلامی میں قبول فرما لیں. میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے,
اور جنت کی گارنٹی دینا مصطفیٰ کا کام ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک بندہ دن کے 11 بجے بارگاہ مصطفی میں آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک 11:30 بجے وہ دنیا سے چل پڑتا ہے، آپ بتاؤ اسے کسی اعمال کا موقع ملا؟ نہ زور کی نماز کا وقت ہے، نہ عصر کی نماز کا وقت ہے، نہ مغرب کی کا وقت ہے، نہ عشاء نہ فجر، کسی نماز کا وقت نہیں۔ آج زکوٰۃ فرائض تو باقی تو دور کی بات ہے، کسی نماز کا بھی موقع نہیں ملا۔ اب حضور کی بارگاہ میں 11 بجے آیا، 11:30 وصال ہو گیا، اس کو مقام کیا ملا؟ مقام صحابیت مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مقام و مرتبہ مل گیا۔ کیوں ملا؟ پتہ یہ چلا کہ جس نے حالت ایمان میں جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ وضحا کی زیارت کی اور اسی کیفیت ایمان کے اندر دنیا سے چلا گیا، اسی کو تو ہم صحابی کہتے ہیں۔ اب لوگ اپنے اپنے پیمانے لے کے مقام ناپتے ہیں حضور، لیکن صحابی تو کسی عمل کی وجہ سے بنا ہی نہیں، کسی عمل کی وجہ سے بنا ہی نہیں، صحابی تو جناب مصطفیٰ کریم کے چہرہ وضحا کی زیارت کرنے کی وجہ سے بنا ہے۔ تیرے پاس کون سا آلہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی نگاہ کو ناپ سکے؟ صحابی تو سرکار کی نگاہ نے بنایا ہے، اور حالت ایمان 11 بجے آیا، 11:30 دنیا سے چلا گیا، اسی کیفیت کو لے کر، اسی سوز و سرور کو لے کر چلا گیا، وہ تو صحابی بن گیا۔ حضرات گرامی، اب میں عرض کر رہا تھا، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس پہنچے، جا کر سرکار نے جب اپنا چہرہ اپنے مکھڑے کی زیارت کروائی، وہ جو پھول مرجھا چکا تھا وہ پھر کھل اٹھاتا ہے۔ جب سرکار سے کہنے لگا وہ نوجوان، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، لیکن سوڑیا یہ بتاؤ کہ آپ نے مجھے اپنی غلامی میں قبول کیا کہ نہیں کیا؟ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، غلامی میں لینا محمد مصطفیٰ کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے سرکار کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا، رب کی توحید کا اعلان فرمایا، جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، دنیا سے چلا گیا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، حضرات گرامی، اب میرے آقا باپ کہنے لگا، یا رسول اللہ اب یہ آپ کا ہو گیا، لے جاؤ۔ فرمایا تو آج کہہ رہا ہے، ہم تو جانتے ہیں یہ کب سے ہمارا ہے۔ اب اسے سرکار لے آئے، کفن دفن کا اہتمام کیا، جب نماز جنازہ ہوتا ہے، اب جب اسے دفن کرنے کی لے کے جا رہے ہیں تو حضرات سرکار کا وہ جانا، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو انداز تھا، حضور انگلیوں کے بل چل رہے، پورا پاؤں مبارک نہیں رکھا، اس کیفیت سے سرکار ساتھ جا رہے ہیں۔ بعد میں جب تدفین ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ آج جو ہم نے آپ کا انداز دیکھا چلنے کا یہ بڑا عجیب تھا، آقا وجہ کیا تھی؟ فرمایا اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے اس کے جنازے میں، رب کہہ رہا تھا وہ دیکھو اس نوجوان کو جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہو گیا، مقام بقام آ گیا ہے، اسے دیکھو اتنے ملائکہ اس کے جنازے میں آئے ہوئے تھے۔ میں اس لیے اس کے آقا اتنے لجپال ہیں کہ اس لجپال کی بارگاہ کا پھر جو غلام بن جاتا ہے پھر اس کا بھی اعلیٰ مقام بن جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ السلام سے اس قدر پیار کر لو، اس قدر عشق کر لو، اگر دنیا میں کچھ چاہتے ہو تو کیا کرو، پھر جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ جب یہ ڈال لو گے تو پھر کیا ہوگا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، مل کے تمام اب یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے
جاہیے بازار نبی میں، بے دامی بک جاہیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چوٹی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی، یہ سارے کا سارا جو کرم ہے میرے اور آپ کے آقا کریم جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا کی وہ بارگاہ ہے کہ ایک مرتبہ شیطان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا امتی جب بھی پڑھتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آقا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، یا رسول اللہ وہ میرے منہ پہ چانٹے مارتا ہے، دفن رسید کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آقا یہ جو آیا مبارکہ آئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ جو آیا مبارکہ آئی ہے، رب آپ کا فرما رہا ہے میں نے محبوب آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو چاہتا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، کیا میں اس سے باہر ہوں؟ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے میرے جد اعلیٰ جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام کی بے ادبی کی، خدا نے تجھے بارگاہ سے دھتکار دیا ہے۔ فرمایا نہیں، چاہتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ باقی معاملات تو سارے میرے ساتھ جو خدا نے کرنے ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں، یا رسول اللہ رحمت اللہ العالمین کا فیضان مجھے بھی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا جا آج کے بعد تجھے چانٹا نہیں لگے گا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ میرے آقا سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، اور میرا غوث جو ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں وہ بھی غوث العالمین ہے، سارے عالموں کا غوث ہے، کیونکہ یہ 11ویں شریف کا بھی مہینہ ہے ساتھ۔ میرے اور آپ کے غوث پہ جو کرم ہوا ہے وہ بھی میرے اور آپ کے آقا کریم جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ حضرات گرامی علماء موجود ہیں، ہم ان کے بھی ارشادات سننا چاہتا ہوں، میں بھی فیضان حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو آخری لمحات کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ میرے اور آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بارگاہ ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا حضور میں نے آج رات خواب دیکھا، اپنے باپ کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا۔ میرے اور آپ کیا کہا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تیرا باپ ہماری مسجد میں آتا تھا نماز پڑھنے؟ اور وہ کہنے لگا حضور مجھے یاد نہیں پڑتا۔ آپ نے فرمایا کبھی مدرسہ بغداد غوثیہ میں آیا؟ کہا حضور یاد نہیں پڑتا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کبھی تیرا باپ اس عبد القادر کے محلے سے گزرا ہے؟ کہا حضور یاد پڑتا ہے، ایک مرتبہ میں اور میرا والد آپ کے محلے سے گزرے تھے۔ میرے اور آپ کیا کہا؟ غوث اعظم فرمانے لگے رب قادر کا عبد القادر سے وعدہ ہے، عبد القادر تیرے محلے سے جو گزر جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ فرمایا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے کیونکہ سونیا تیرے محلے سے گزر گیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرید ہو پھر بے نمازی ہو؟ کیوں ہو سکتا ہے؟ غوث کو ماننے والا ہو نماز نہ پڑھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کا تعلق میرے غوث اعظم سے ہے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا مرید وہ ہے جو بے ایمان نہیں مر سکتا، مرے گا تو حالت ایمان سے دنیا سے جائے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ رب العالمین دنیا میں رہتے ہوئے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ توبہ استغفار اسی کو ملتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہو، اولیاء سے محبت رکھتا ہو،
दौलत खुदा उसको भी तकवा अता फरमा देता है, उसके दिल को भी पाक फरमा देता है। क्योंकि हज़रात गिरामी ये औलिया की वो बारगाह होती है, इनके पास जो भी आता है, जो भी अल्लाह रसूल की बारगाह और अल्लाह रसूल की रजा के लिए आता है, वो वली की बारगाह से फैजान हासिल करके जाता है। हज़रत पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि आपका ये एक वाकया जो है हजरत ख्वाजा फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि ये जरूर अर्ज करना। हजरत ख्वाजा फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाले पाक हुआ तो आप ताजदारे गोल्डा की बारगाह में हाजिर हुए, जाके कहा हुजूर मेरा विसाल हो गया, आए मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए। पीर साहब ने फरमाया अल्लाह के बंदे तू सामने खड़ा है, जनाजा किसका पढ़ाऊं? फरमाया सैयद होना इसलिए आपको दावत देने आया, क्योंकि अंदाज है आप हुजूर की आल हो, दावत देने आया हूं, मैं मर गया हूं, मेरा जनाजा पढ़ाने आओ। हजरत ताजदारे गोल्डा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने लगे ठीक है मैं आता हूं। जिस वक्त आप गोल्डा स्टेशन पे पहुंचे पता चला ट्रेन निकल चुकी है। आप घोड़े पे सवार हुए, रावलपिंडी सदर स्टेशन पे पहुंचे, वहां से ट्रेन पे सवार हुए। जब सरजमीन कल्याम पे पहुंचने लगे तो क्या देखा कि हजरत ख्वाजा फजलुद्दीन कल्यामी फिर खड़े हैं। पूछा अल्लाह के बंदे गोल्डे में तू मौजूद, यहाँ उतरा हूँ तू मौजूद, वजह क्या है? कहा हुजूर सैयद मेरे घर आए तो मैं चरपाई पे लेटा रहूं, आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा हूं। जिस वक्त आप सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, पढ़ाने के बाद लोगों ने कहा हुजूर आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर लो। फरमाया कि अगर मैं इसके करीब गया, इसने चरपाई से उतर कर नीचे खड़े हो जाना है, शरीयत की हाथ तोड़ देनी है, इसलिए मैंने जनाजा पढ़ा दिया है, मैं इसकी चरपाई के करीब नहीं जाता। लोगों ने कहा क्यों हुजूर? फरमाया इसलिए कि इसने मुझे सैयद जान के शरीयत की हाथ तोड़ देनी है, जी अदब के बारे खड़ा हो जाएगा, मैं शरीयत की हाथ तोड़ने नहीं आया हूं, मैं तो शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स लोगों को देने आया हूं। हजरत गिरामी जब भी हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का सरजमीन कल्याम से गुजर होता, ट्रेन पे आप बैठते, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मसूद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाते, तो सर्दियों का मौसम हो, क्योंकि मुहर्रम शरीफ वहां जनती दरवाजा खुलता है, कभी ये सर्दियों में फिर के आते हैं दिन, कभी गर्मियों में आते हैं, तो उस लम्हे भी आप फरमाते उस डब्बों के शीशों विंडो को कहते खोल दो। कहा क्यों? फरमाया यहाँ से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। उस खित्ते से राज साहब का भी तल्लक है, मेरा भी तल्लक है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ कल्याम सईदा जो जगह है, वहाँ पे जब हमारे खानदान की एक माई साहबा थी, उन्होंने बाबा फजलुद्दीन कल्यामी को बुलाया, बुलाकर कहा ए फजलुद्दीन तू कल्याम आवान में चला जा, सारी दुनिया में फजल शाह मशहूर हो जाएगा, यहाँ सादात में रहते हुए तू फजल का फजल रहे, लेकिन सादात का फैज तुझे मिलेगा, वहां चला जा, सारी दुनिया में तू फजल शाह के नाम से मशहूर हो जाएगा। तो हज़रात गिरामी ये क्या है? लोगों ने अदब किया, अहलुल्लाह का एहतराम किया, सादात का एहतराम किया। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत, एक शख्स गया, उसने कहा हुजूर मैं सैयद हूँ, आपने ऊपर बिठा दिया, तख्त पे बिठाया, खुद नीचे बैठ के उसके पांव दबाने शुरू कर दिए। मुरीद जानते थे इसका खानदान कौन सा है, किस जात से ताल्लुक रखता है। एक मुरीद बोला, आपने फरमाया चुप हो जा। आपने उसकी खिदमत की, जब वो जाने लगा ना तो उसने कहा मैं तो आया था अल्लाह का वली जान के से तो पता ही नहीं। फरमाया मैं जानता हूँ तेरी जात भी ये है, खानदान भी ये है, इसलिए खामोशी से तेरे कदम पकड़ लिए, तूने जनाब मुस्तफा करीम की आल का नाम दिया। इसलिए हज़रात गिरामी और या अल्लाह से प्यार करो, सादात का एहतराम करो, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत करो, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानी है और मेरी आले बैत कश्ती की मानी है। आपने कश्ती पे सवार होना है तो सितारों की जरूरत पड़ेगी। बेशक सफर पे पहुंचने के लिए जब तक सितारों को ना देखोगे तुम मंजिल को नहीं पा सकते। लेकिन अगर सितारे मिल गए, कश्ती ना मिली, कश्ती के बगैर तो गुजारा ही नहीं। समुंदर हो, आपके मैं इस कश्ती में नहीं बैठता, तो फिर क्या होगा? पानी में जाएंगे तो गर्क हो जाएंगे। लेकिन मंजिल पे कश्ती लेके जाएगी। वो कश्ती क्या है? सरकार ने फरमाया मेरी अहले बैत
کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس پہ سوار ہوا وہ بچ گیا، جو نہ سوار ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ جب طوفان نوح چلا گیا نا، ایک بوڑھیا تھی، آخری محبت اور نسبت کی بات عرض کر کے اب سے پھر اجازت چاہتا ہوں میں۔ اس بوڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ نبی اللہ جب بھی طوفان آئے نا مجھے آگاہ کرنا۔ آپ نے فرمایا ضرور بتاؤں گا۔ جب طوفان آیا اس معاملے میں آپ بھول گئے، آپ کو یاد نہ رہا۔ جب طوفان تھم گیا، پہاڑ کے ساتھ لگ گیا معاملہ، بعد میں ہمیں خیال آیا کہ اس بوڑھی کو تو میں بھول گیا تھا، جا کے دیکھو اس کی جھوپڑی کا کیا عالم ہے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بڑی بی نے کہا حضور کیا طوفان آنے والا ہے، پیغام دینے آئے ہو؟ فرمایا تجھے نہیں پتا طوفان تو آیا چلا بھی گیا۔ اس نے کہا میں تو انتظار میں تھی کہ طوفان آئے گا، آپ مجھے آگے بتائیں گے کہ طوفان آیا ہے۔ ہم نے فرمایا طوفان آ کے چلا بھی گیا۔ تو اس لیے حضرات گرامی جو محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، پیار رکھنے والے ہوتے ہیں، طوفان آتا ہے، طوفان آ کے چلا جاتا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا۔ جس طرح کوٹے میں ایک مرتبہ اتنا زلزلہ آیا کہ سارا کوٹہ تباہ ہو گیا، لیکن حضرت علامہ ابو بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے جو تھے وہ وہاں پہ میلاد شریف کی محفل کر رہے تھے۔ اب جہاں پہ کوٹہ کے اندر محفل میلاد ہو رہی تھی، سارا کوٹہ تباہ و برباد ہو گیا، صفا ہستی سے مٹ گیا، لیکن جو مصطفیٰ کریم کے دیوانے سرکار کا ذکر کر رہے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا زلزلہ آیا کہ نہیں آیا۔ جشن ولادت مصطفیٰ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نسبت کی بات ہے۔ حضرات گرامی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا صحابہ میری ستارے ہیں اور اہل بیت میری کشتی کے مانند ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اہل بیت رسول کی بھی غلامی عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اور اولیاء اللہ کے دامنوں سے جو خدا نے ہمیں وابستہ کیا ہے صحیح معنوں میں، اللہ تعالی ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنا فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے یہ علماء بیٹھے ہیں ان کے سائے میں ہمیں رہنا اور ان کے سائے میں ہمیں ہر بات پہ عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔